الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے مختصر حالات آپ کو بتلائیں گے۔ برادران اسلام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو یار غار اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکی اور حضرت ابوبکر کی ایک نیکی اگر ایک پڑلے میں لگ دیا جائے تو بھی ابوبکر کی نیکی کا پڑلا بھاری ہو جائے گا۔ آج ہم انہی صحابی امیر المومنین اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی بیان کریں گے۔ برادران اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر ملک شام کی تجارت کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس راہب نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پھر سے پوچھا کہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں تاجر ہوں اور میں قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس راہب یعنی وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ پاک نے تمہارا خواب سچا فرما دیا تو تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا اور ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال شریف کے بعد ان کے جانشین ہوگے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا ایک خواب اور اس کی تعبیر کسی کو نہیں بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم کے آخری نبی رسول مقبول گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے اس خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ بطور دلیل خود ہی ارشاد فرما دیا، جسے سنتے ہی وہ نیک سیرت تاجر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے لگ گیا اور پیشانی مبارک کو چومتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے بعد کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے کہ اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ خوش کوئی نہیں تھا۔ تو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک سیرت تاجر کون ہے؟ تو جی ہاں، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، یار غار و یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ناظرین، سبل الہدی ورثات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے مکہ پاک کے ہر گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور وہ چاند اپنی گود میں آ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا انتظار ہے، آپ ان کی اتباع کرنے والے اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔ پس جب آپ اللہ پاک کے آخری نبی مکہ مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو اسلام کی طرف بلایا تو آپ نے بلا تاخیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبداللہ ہے، کنیت ابوبکر ہے، اور صدیق اور عتیق القاب ہیں۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے کہ سچ بولنے والا،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانۂ ظاہلیت میں ہی سے یہ لقب محسوس ہو گیا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو یہ لقب ملا، بلکہ یہ لقب آپ کو اسلام سے پہلے یعنی زمانۂ ظاہلیت میں ہی آپ کو یہ لقب مل گیا تھا. کہ آپ ہمیشہ سچ ہی بولا کرتے تھے. اور عتیق کا معنی ہوتا ہے کہ آزاد. اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبر دینے والے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ انت عتیق من النار، یعنی تم دوزخ کی آگ سے آزاد. اس لیے آپ کو یہ لقب عتیق ہوا. اس دن سے آپ کا یہ لقب ہو گیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی جس سال نامراد ابراہہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ ور ہوا، اس کے تقریباً 2.5 سال کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے. مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید، جسم کمزور اور رخسار پر کم گوشت والے تھے. کمر کی جانب ایک تہبند کو مضبوطی سے باندھا کرتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے. آپ کے چہرے مبارک کی رنگیں واضح نظر آتی تھی. اسی طرح ہتھیلیوں کی بھی پچھلے رنگ بھی صاف نظر آ جاتی تھی. ناظرین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا تو کیا کہنے. آپ کی فضائل آسمان کے تاروں، زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں. اور اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 اور 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار اور جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہو جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب کی وہ راضی ہوگا. آج سے تقریباً 800 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام کا اس بات میں اجماع ہے یعنی اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی. اور اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس طرح نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو اس بات سے بہت حیرانی ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا. تو انہوں نے سوچا کہ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محض صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کام ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے. ناظرین، یاد رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا.
جیسے حضرت امیر بن فہیرہ، حضرت ام امیس اور حضرت زہرا رضی اللہ عنہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی دعوت عام کرنے کی برکت سے 5 وہ صحابہ کرام علیہم رضوان مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار اشرفۂ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ اب اشرفۂ مبشرہ وہ 10 صحابی کرام ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ حضرت مفتی احمد یار خاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، بلال کی خریداری میں ہم کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، آدھی قیمت ہم سے بھی لے لو اور ہم تم دونوں ان کی خریدار ہو۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور قدموں پر گر کر بولے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بھی آپ کا غلام اور بلال بھی آپ کا غلام۔ حضور، میں نے انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی خریدا اور میں انہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو چہرہ پاک دیکھتے ہی گس کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر سے ان کے چہرے کی گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، اوذیتا فی اللہ کثیرا، کہ یعنی اے بلال، تجھے اللہ کی راہ میں بڑی اذیتیں پہنچی۔ ناظرین، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے جنت عدن سے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، تجھ میں صرف انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس سے محبت رکھے گا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے گا۔ صحاب سے نفرت رکھتے ہیں، ان کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سامعین، جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو اور ایک کونے میں بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، کیا تم آسمان میں رہنے والے بھی انہیں پہچانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر زمین کی بنسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کی شان میں نبی پاک کے 12 فرمان میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا، جس نے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ فرمایا میرے نبی پاک نے، ابو بکر کی محبت اور ان کی شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص ہیں۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں، ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے گئے ہو۔ حضور فرماتے ہیں، اے ابو الحسن، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو اللہ پاک کے ہاں میرا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے جو کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا فرمایا اور انہیں گلابی حوروں کہا جاتا ہے، ان سے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی نکاح کر سکتے ہیں اور ابو بکر کو ایسی 400 حوریں عطا کی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کا مجھ پر وہ احسان ہے کہ جن کا بدلہ اللہ پاک روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں، ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان و مال سے میری خوب مدد کی ہے۔
یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب صحابہ سے افضل ہے۔ حضور فرماتے کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں۔ آخر میں میرے حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، اللہ پاک روز قیامت کی مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا جو سارے مخلوق ہوں گے، لیکن تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔